بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ میرا نام زری ہے، ایک عام سی لڑکی، لیکن میری زندگی کبھی عام نہیں رہی۔ میری شادی ایک ایسی زندگی میں ہوئی جہاں لفظ چاہت صرف کتابوں میں تھا اور محبت صرف فلموں کا خواب۔ سسرال ایک قید خانہ تھا اور شوہر ایک سایہ جو صرف نام کا تھا۔ میرے شوہر کا بھائی تھا اسد، پیدائشی اندھا، لیکن مزاج میں عجیب سکون تھا۔ لوگ کہتے یہ لڑکا تو دنیا سے کٹا ہوا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے نہ جانتا ہے، لیکن میں نے دیکھا تھا۔ اس کے کان سب کچھ سنتے ہیں، اس کا دل ہر دھڑکن محسوس کرتا ہے۔ شروع میں مجھے ڈر لگتا تھا اس سے، نہ کہ اس کے اندھے پن سے، بلکہ اس خاموشی سے۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھا رہتا، نہ بولتا نہ ہلتا، بس ہر آہٹ پر سر ہلکا سا گھماتا، جیسے جانتا ہو کون آیا ہے۔ میری ساس بیمار رہتی تھیں اور گھر کے سارے کام میرے ذمہ تھے۔ شوہر شہر میں ملازمت کرتے تھے، ہفتوں گھر نہ آتے۔ ایک دن اماں نے کہا، زری ذرا اسد کو کھانا دیا، دن بھر کچھ نہیں کھایا اس نے۔ میں پلیٹ لے کر اس کے کمرے میں گئی۔ اندھیرا سا تھا، صرف کھڑکی سے ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، اسد کھانا رکھ دیا ہے یہاں؟ وہ بولا نہیں، بس گردن جھکائے بیٹھا رہے۔ کچھ دنوں بعد وہ بیمار پڑ گیا، بخار میں تپتا تھا، کوئی اس کا حال پوچھنے والا نہ تھا۔ میں نے پٹی رکھی، دوا دی، کھچڑی بنائی اور روز اس کے قریب بیٹھتی رہی۔ رفتہ رفتہ وہ بولنے لگا۔ کبھی کہتا، آج بارش ہوئی تھی نا؟ کبھی پوچھتا، تم سارا دن میرے پاس کیوں بیٹھی تھی؟ میں کہتی، تم بیمار تھے۔ وہ ہلکا سا مسکراتا، جیسے کوئی راز جان گیا ہو۔ ہفتے بیت گئے، اس کی طبیعت بہتر ہوتی گئی، لیکن ہماری خاموش ملاقاتوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا۔ اب میں روز اس کے کپڑے بدلتی، دوا دیتی اور کبھی کبھی اس کے بالوں میں کنگھی بھی کر دیتی۔ ایک رات میں حسب معمول اس کے کمرے میں گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، کھڑکی کے پار سناٹا تھا۔ میں نے جیسے ہی دروازہ بند کیا، اس نے کہا، زری تم خوش ہو؟ میں ٹھٹک گئی، ایسا سوال اس نے کبھی نہ کیا تھا۔ میں نے کہا، خوشی بھی کسی نصیب کی بات ہے۔ وہ چپ ہو گیا، پھر بولا، کیا تم کبھی سوچتی ہو اگر تم میری بیوی ہوتی تو کیسی زندگی ہوتی؟ میرے دل میں جیسے کوئی تیز تیر اتر گیا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، کبھی کبھی میں رات کو تمہاری سانسوں کی گنتی کرتا ہوں، یہ جاننے کے لیے کہ تم کب میرے قریب بیٹھی ہو۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور باہر آ گئی، لیکن عجیب بات یہ تھی، اس دن کے بعد میں اس سے ڈری نہیں، بلکہ دل میں ایک نرم سی کسک پیدا ہو گئی۔ اگلے دن میں اس سے دور رہنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن شام ڈھلے وہ خود چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ پہلی بار وہ خود چل کر میرے کمرے تک آیا تھا اور کہا، زری تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ اسد کی آواز اس رات میرے اندر اتر گئی تھی، جیسے کوئی قفل کھلا ہو، جیسے برسوں پرانی تنہائی کو لفظ مل گئے۔ زری تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ میں اس وقت گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ میری دہلیز پر کھڑا تھا، ہاتھ دیوار پر رکھے، چہرہ ہلکا سا میری سمت جھکا ہوا، آنکھیں بند، لیکن چہرے پر کچھ چھپا ہوا سا سکون۔ کیا بات ہے اسد؟ میں ہر چیز دیکھتا ہوں زری، اپنے دل سے، تمہارا چلنا، تمہاری خاموشی، تمہارا ہاتھ پکڑنا، وہ سب جو تم سمجھتی ہو میں نہیں جانتا، وہ سب میں جانتا ہوں۔ میرے ہاتھوں سے چائے کی پیالی چھوٹ گئی، میرے پیروں میں جیسے جان نہ رہی ہو۔ یہ سب تو میں صرف ہمدردی سمجھتی تھی، ایک اندھے انسان کے لیے انسانیت، لیکن اس نے اسے محبت سمجھ لیا تھا، یا شاید واقعی میرے دل میں کچھ جو میں خود بھی نہ سمجھ سکی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور بغیر کچھ کہے اندر آ گئی۔ اگلے دن میں نے خود کو مصروف کر لیا، اسد کے کمرے میں نہ گئی، لیکن سارا دن عجیب بے چینی طاری رہی۔ بار بار لگا جیسے کسی کی نگاہیں میری پشت پر ہیں، حالانکہ وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ رات کو اماں نے کہا، زری آج اسد نے سارا دن کچھ نہیں کھایا، بس دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ میں چپ رہی، کچھ بولا نہ گیا۔ چند دن ایسے ہی گزر گئے، پھر ایک رات اچانک بجلی چلی گئی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں موم بتی لے کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ ایک سایہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زری، اسد کی آواز تھی۔ اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے؟
اس نے ہولے سے پوچھا۔ میں نے کہا نہیں۔ وہ بولا مجھے بھی کبھی نہیں لگا، کیونکہ میری دنیا تو پہلے سے ہی اندھیرے میں تھی، لیکن تم نے اس اندھیرے میں کچھ روشنی کی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ اب بھی خاموش کھڑا تھا۔ میں نے کہا یہ سب کہنا بند کرو اسد، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بولا ٹھیک؟ کیا ٹھیک ہے زری؟ وہ شوہر جو تمہیں صرف ذمہ داری سمجھتا ہے، وہ ماں جو تمہیں نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی، یا میں جو اندھا ہو کر بھی تمہارے دکھ دیکھ لیتا ہوں۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، میں پیچھے پلٹی، لیکن ایک آواز نے قدم روک لیے۔ زری میں مرنے والا ہوں۔ میرے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ کیا کہا؟ ڈاکٹر نے کہا ہے میرے دماغ کی نس میں سوجن ہے جو دن بدن بڑھ رہی ہے، شاید 6 ماہ، شاید 1 سال، زیادہ نہیں۔ میں سن ہو گئی، میری زبان پر الفاظ نہیں تھے۔ میں کچھ نہیں مانگتا، بس یہ وقت جو بچا ہے وہ تمہاری آواز کے سہارے جینا چاہتا ہوں۔ میں کچھ نہ بول سکی، صرف دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی، اور اس ساری رات آنکھوں میں کٹی۔ چند دن گزرے، موسم بدلنے لگا، گھر میں اب ایک عجیب سکوت چھا گیا تھا۔ اسد خاموش رہنے لگا تھا، جیسے وہ بھی جانتا تھا کہ اب بہت کچھ کہنا فائدہ نہیں۔ میں روز اس کے کمرے میں جاتی، دوا دیتی، بیٹھتی، لیکن اب کوئی بات نہ ہوتی۔ پھر ایک دن وہ دن آ گیا جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ صبح کی ہلکی سی روشنی ابھی پردوں سے جھانک ہی رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ شوہر فرحان 6 ماہ بعد اچانک گھر واپس آ گیا تھا۔ میں حیران، ساکت، اور وہ غصے میں، آنکھوں میں جیسے آگ سلگ رہی ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے زری؟ اس نے مجھے اسد کے کمرے میں دیکھا تو بے پھر گیا۔ میں نے سنبھلتے ہوئے کہا خاموش ہو جاؤ، وہ بیمار ہے اور تم اس کے ساتھ بیٹھ کر کون سی خدمت کر رہی ہو؟ میں نے لب بھینچ لیے۔ اب وہی پرانا فرحان میرے سامنے تھا جو اپنی ماں کے اشاروں پر چلتا تھا، جسے میرے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اماں بھی آ گئیں اور چیخنے لگی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا اسد کو گھر سے نکالو، منحوس ہے، دیکھو اسی کے چکر میں زری بھی بدل گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اسد جو کمرے کے کونے میں خاموش لیٹا تھا یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے بس اتنا کہا، زری اگر میری وجہ سے تمہیں کچھ سہنا پڑ رہا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے جھٹ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں اسد، تم کہیں نہیں جاؤ گے، فرحان کی برداشت جواب دے گئی۔ یا تو یہ اندھا یہاں رہے گا یا میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، تو پھر تم جاؤ فرحان، کیونکہ میں آج پہلی بار آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھا ہے۔ سناٹا چھا گیا۔ فرحان کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا۔ چند دن بعد اسد کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اسپیشل سرجری کر سکتے ہیں، لیکن خطرہ بہت ہے۔ میں نے اسد کے ہاتھ تھامے اور کہا، یہ خطرہ بھی میں تمہارے ساتھ سہ لوں گی۔ اسد ہلکے سے مسکرایا۔ اگر اس سرجری سے میری آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی تو پہلی بار تمہیں دیکھنا چاہوں گا زری۔ تمہارے چہرے پر جو خاموشی ہے وہ تصویریں بناتی ہیں میرے دل میں۔ میں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے اور سب کچھ دیکھو گے، لیکن سب سے پہلے مجھے نہیں، خود کو دیکھنا کہ تم کتنے خوبصورت انسان ہو۔ اسد کی سرجری کے لیے اسپتال کا وقت مقرر ہو چکا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا، ایک انجانی سی امید کے ساتھ، ایک انجانی سے خوف کے ساتھ۔ آپریشن تھیٹر کے باہر میں خاموش بیٹھی تھی، ہاتھوں میں دعاؤں کی تسبیح تھی، لبوں پر استغفار۔ کبھی کبھی انسان اس خدا کے بہت قریب ہو جاتا ہے جسے وہ صرف مشکل وقت میں پکارتا ہے، اور شاید میں آج اسی لمحے میں تھی۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آیا، چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے دھیرے سے کہا، آپریشن کامیاب رہا ہے، مگر ابھی اسد کی بینائی مکمل بحال ہونے میں وقت لگے گا۔ ہم روشنی کی جھلک محسوس کرا سکے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے۔ شکر ہے یا اللہ، شکر ہے۔ کمرے میں داخل ہوئی تو اسد آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔
میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، زری، کیا تم ہو؟ ہاں میں ہوں، تمہاری زری۔ مجھے کچھ دھندلا سا دکھ رہا ہے، روشنی کی لکیر، شاید تمہارا عکس۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگایا۔ بس یہی کافی ہے اسد، تمہیں دیکھنا نہیں محسوس کرنا آتا ہے، اور یہی سب سے بڑی روشنی ہے۔ اسد نے آہستہ آہستہ چیزیں دیکھنا شروع کر دی تھیں۔ بہت دیر تک میں سوچتی رہی۔ اسد کے ساتھ زندگی کی ایک نئی شروعات، ایک نئی زندگی۔ شاید آسان نہیں ہوگا، لیکن جو دل سچائی پر ہو، اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ صبح جب اماں کی آواز گونجی، زری اپنا سامان لے جا، اب اس گھر میں تمہارا کوئی حق نہیں، تو میں نے اسد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی مکمل روشنی نہیں آئی تھی، لیکن اس کا چہرہ مطمئن تھا۔ میں نے کہا، اماں میں جا رہی ہوں، لیکن یہ انسان میرے ساتھ چلے گا، کیونکہ اندھا وہ نہیں، اندھے تو وہ ہیں جو رشتے پہچان نہ پائیں۔ ہم دونوں اس چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں آ گئے، جو محلے کے آخر میں واقع تھا۔ وہ سیدھا دیواریں، ایک پنکھا اور 2 چادریں۔ اسد نے میرے ہاتھ کو تھام کر کہا، زری، میں بہت کچھ نہیں دے سکتا، لیکن تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اب دھندلے خواب دیکھنے لگ گئی تھیں، اور کہا، میں نے خواب دیکھنے کے لیے نہیں، زندگی جینے کے لیے تمہارا ساتھ مانگا ہے۔ دن گزرتے گئے۔ اسد نے ایک چھوٹی سی ورکشاپ میں کام شروع کر دیا۔ ہاتھوں سے لکڑی کے کھلونے بنانا، آوازوں سے اندازہ لگاتا، ہاتھوں سے ماپتا۔ لوگ کہتے یہ اندھا کیا کر لے گا، لیکن میں جانتی تھی اس کے دل میں روشنی ہے، اور جس کے دل میں نور ہو وہ دنیا کو چمکا دیتا ہے۔ میں نے بھی محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ تھوڑا تھوڑا کمانے لگے، لیکن سکون بہت تھا۔ ایک دن اسد نے مجھ سے پوچھا، زری، اگر میری بینائی واپس نہ آئی تو کیا تم کبھی پچھتاؤ گی؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اگر تمہاری بینائی واپس نہ بھی آئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تم نے مجھے وہ عزت دی جو بینائی والے مرد دینا نہیں جانتے۔ پھر ایک دن قدرت نے کرشمہ دکھایا۔ اسد کو حکومت کی جانب سے فری آپریشن کی پیشکش ہوئی، اور اس پر مکمل بینائی واپس آنے کی امید تھی۔ آپریشن ہوا۔ اس پر ڈاکٹر کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ اسد نے کمرے میں میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، زری، تم ہو نا؟ ہاں، میں نے کہا، اب مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، تمہارا چہرہ، تمہارے آنسو، اور تمہاری وہ مسکراہٹ جو مجھے جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے فرحان کھڑا تھا، میرا پہلا شوہر، چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا، ہاتھوں میں کانپتا ہوا ایک لفافہ، شاید ماضی کا بوجھ لیے۔ زری، پلیز ایک موقع اور دے دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی، تمہاری پاکیزگی پر شک کیا، تمہارے کردار کو سمجھنے سے پہلے تمہیں چھوڑ دیا۔ میری زندگی ویران ہو چکی ہے، واپس آ جاؤ، مجھے معاف کر دو۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی۔ ماضی جیسے آنکھوں کے سامنے فلم بن کر چلنے لگا۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا، فرحان، معافی ان کے لیے ہوتی ہے جو اپنی غلطی وقت پر مان لیتے ہیں، لیکن جو مرد اپنی بیوی کے کردار پر شک کرے، اس کی زندگی میں اس بیوی کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسد پیچھے کھڑا سب سن رہا تھا، لیکن خاموش رہا۔ میں نے کہا، میں اس شخص کی بیوی ہوں جس نے اندھیرے میں میری روشنی دیکھی، نہ کہ اس مرد کی جس نے روشنی میں بھی میرا اعتبار کھو دیا۔ فرحان کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن میں نے دروازہ بند کر دیا۔ ایک رات جب ہم ادارے کے باغیچے میں بیٹھے تھے، اسد کچھ عجیب سا خاموش تھا۔ کیا بات ہے اسد، تم بہت چپ ہو آج؟ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، زری، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جو برسوں سے میرے دل میں دفن ہے۔ میں گھبرا گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف سا تھا،
جیسے کچھ بہت بھیانک کہنا چاہتا ہو۔ زری میری ماں، وہ میری سوتیلی ماں ہے۔ میرے لب تھر تھر آ گئے۔ اسد نے تھوڑا سا رک کر کہا، میرے اصل ماں کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میرے والد نے دوسری شادی کر لی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوا میں نے کئی چیزیں محسوس کرنا شروع کی۔ کیا چیزیں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ اسد نے آہستہ سے جواب دیا، میرے والد کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات میں نے چھپ کر سنا، میری سوتیلی ماں کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اسے تھوڑا تھوڑا زہر دے رہی ہوں تاکہ موت قدرتی لگے۔ میرا دل لرز گیا۔ اسد، یہ تم نے کسی کو بتایا؟ نہیں زری، میں تب بہت چھوٹا تھا اور خوف زدہ بھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر ایک رات میرے ابو واقعی دنیا سے چلے گئے۔ سب نے کہا دل کا دورہ تھا، مگر میں جانتا تھا وہ زہر تھا۔ میں خاموش ہو گئی، جیسے الفاظ میرے لبوں سے بھاگ گئے ہوں، اور اب وہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، صرف اپنا فاصلہ رکھا۔ میں نے اسد کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم نے جو سہا وہ بہت بڑا دکھ تھا، مگر تم نے اپنی نفرت کو، انتقام کو خدمت میں بدل دیا۔ یہی اصل انسانیت ہے اسد۔ ایک شام جب بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، اسد کی سوتیلی ماں اچانک بیمار پڑ گئی۔ اس کی حالت خراب تھی اور فوری علاج کی ضرورت تھی۔ اسد کو یہی موقع ملا اپنی ماں کی اصل صورت دیکھنے کا۔ وہ اسے ہسپتال لے گیا، اور جب وہ بستر پر پڑی تھی، اسد نے دل کی گہرائیوں سے کہا، تم نے میرے والد کو مارا، تم نے مجھے ایک یتیم چھوڑ دیا، مگر آج بھی میں تمہیں زندہ دیکھ رہا ہوں۔ اس عورت کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا، مگر اسد کا دل سخت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ معافی آسان نہیں، مگر اس نے دل کی آواز سن کر کہا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا، مگر تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اسد کے دل میں سختی تھی، مگر ساتھ ہی ایک اندرونی کشمکش بھی جاری تھی۔ اس نے اپنی سوتیلی ماں کی حالت کو دیکھا، جو زندگی اور موت کے درمیان تھی۔ اس لمحے اس کی سوچوں کا گہرا سمندر اس کے اندر ابلنے لگا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ کیسے اس عورت نے اس کے والد کو زہر دیا تھا، کیسے اس نے اس کے بچپن کے سالوں کو تلخ کر دیا تھا، مگر ساتھ ہی وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس کی نفرت اور انتقام سے اس کے دل کو سکون ملے گا؟ کیا اس سے اس کی زندگی بہتر ہو جائے گی؟ اس نے اپنی مٹھی کو سختی سے مروڑا اور دل میں کہا، تم نے میرے خاندان کو ٹھیس پہنچائی، مگر آج میرے ہاتھ میں تمہاری جان ہے۔ میں تمہیں موت کے دہانے پر چھوڑ دوں یا معافی کا راستہ اپناؤں۔ رات بھر اسد جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں اپنے والد کی یادیں، بچپن کی تلخی اور اپنی ماں کی حالت کے درمیان جنگ جاری تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ نفرت اور انتقام سے کوئی حل نہیں نکلتا۔ وہ نرمی سے بولا، میں تمہیں معاف نہیں کرتا، مگر تمہیں سزا دینے کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ خدا کے سپرد کر دیتا ہوں۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا اور اسد سے معافی مانگی۔ یہ لمحات دونوں کے لیے جذباتی تھے۔ کچھ مہینوں کے بعد اسد کی سوتیلی ماں کی طبیعت دوبارہ بگڑنے لگی۔ اس بار قدرت نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گئی، جیسے زندگی کے سارے درد لے کر جا رہی ہو۔ اسد نے اسے آخری رسومات دی اور دل میں سوچا، زندگی نے مجھے دکھایا کہ نفرت کا انجام کیا ہوتا ہے اور معافی کا مطلب کیا۔ ماں کے جانے کے بعد اسد نے اپنی زندگی کا نیا رخ دیا۔ اس نے زری کے ساتھ مل کر اپنا گھر بنایا، پرانے زخموں کو دل سے نکال کر خوشیوں کو گلے لگایا۔ وہ جانتا تھا کہ ماضی کی تلخیوں کو دل میں نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ زندگی کا مزہ نہیں آتا۔